السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے فریز اور کلاس کے اوپر. فریز کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جو مفہوم تو ادا کرے لیکن واضح اور مکمل مفہوم یا خیال ادا نہ کرے. اسے جملے کا پارٹ یا فریز کہتے ہیں. اردو میں سے جزو جملہ یا مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل آ ویری بگ پارسل، ایک بہت بڑا پارسل. آن دا ریور، دریا پہ. دریا پہ کیا؟ آن دا ٹیبل. ٹیبل پہ کیا؟ آؤٹ سائڈ دا ونڈو. ونڈو کے باہر کیا؟ ان دا ویسٹ، مغرب میں کیا؟ ETC. اب کلاس کی بات کریں جیسے اردو میں چھوٹا جملہ مرکب تام بھی بولتے ہیں. رائٹ. اب جو ہمارا کلوز ہوتا ہے ایک سمپل سینٹینس ہوتا ہے جو کہ کسی بڑے یا لمبے جملے کا حصہ ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے. سبجیکٹ کو اردو میں فاعل اور پریڈیکیٹ کو خبر بھی بولتے ہیں. اب فار ایگزامپل دس از دا ہاؤس ویئر وی لیو. ایک ایگزامپل ہی ریسیوڈ اے پارسل وچ واز ویری بگ. اس نے ایک پارسل ریسیو کیا جو بہت بڑا تھا. اگرچہ کلاس کا اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر کلاس ایک مکمل اور واضح خیال پیش کرے. ایگزامپل کے طور پر I saw a dog who was barking. ایک لارجر سینٹینس ہے. اس کے اندر دو کلاسز اویلیبل ہیں. I saw a dog. I کیا ہے؟ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کیا ہے؟ saw a dog. یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک کلاس ہے اور who was barking سیکنڈ کلاس ہے. اب who کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے اور was barking کیا ہے؟ پریڈیکیٹ ہے. اس کے اندر جو who was barking is a part of a larger sentence but does not express complete sense of meaning independently. اس کے اندر کیا ہے؟ جو کتا بھونک رہا ہے یہ کیا ہے؟ ایک بڑے حصے کا کیا ہے؟ بڑے سینٹینس کا حصہ ہے بٹ یہ اپنی میننگ کمپلیٹلی شو نہیں کر رہا آزادانہ طور پر. کیونکہ I saw a dog جب تک اس وقت I saw a dog نہیں لگے گا یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ کون بھونک رہا تھا. Who was barking. اگر میں بولوں who was barking تو آپ مجھ سے پوچھیں گے ظاہر سی بات کون بھونک رہا تھا، کہاں بھونک رہا تھا، بہت سارے سوال آ جائیں گے نا. اور اب جب تک I saw a dog والا کلاس نہیں لگے گا who was barking اپنی کمپلیٹ میننگ شو نہیں کرے گا. اب اگر پرنسپل کلاس کی بات کریں تو پرنسپل کلاس کو ہم اردو میں آزاد یا خود مختار مرکب تام بھی بولتے ہیں. اب پرنسپل کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس ایک مکمل اور واضح مفہوم دیتی ہے. اسے اگر فقرے سے مراد سینٹینس کے باقی کلازز سے سیپریٹ بھی کر دیا جائے، علیحدہ بھی کر دیا جائے تو یہ بامعنی رہتی ہے. یہ دوسرے کلازز کی محتاج نہیں ہوتی اور آزادانہ طور پر ایک سینٹینس کا مفہوم ادا کرتی ہے. ایگزامپل کے طور پر ہی ڈز ناٹ ورک ہارڈ بٹ ہی از کوائٹ انٹیلیجنٹ. اور اس سینٹینس کے اندر ہی ڈز ناٹ ورک ہارڈ کیا ہے؟ پرنسپل کلاس انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، مطلب وہ سخت محنت نہیں کرتا. اب سب آرڈینیٹ کلاس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ایک ایسی کلاس ہے جو آزادانہ اپنا مفہوم ادا نہ کر سکے. پرنسپل کلاس کیا کرتی؟ آزادانہ طور پر اپنا مفہوم ادا کرتی ہے جبکہ سب آرڈینیٹ کلاس آزادانہ طور پر اپنا مفہوم ادا نہیں کر سکتی بلکہ اسے اپنے معنی اور مفہوم کو مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے کسی دوسری کلاس کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہیلپ لینی پڑتی ہے. فار ایگزامپل I asked the teacher. میں نے ٹیچر سے پوچھا تھا. رائٹ. یہ پرنسپل کلاس ہے. What I should do after school. مجھے اسکول کے بعد کیا کرنا چاہیے. اس کے اندر what I should do after school کیا ہے؟ سب آرڈینیٹ کلوز. اب اگر ہم what I should do after school بولیں تو یہ اپنے مکمل طور پر مفہوم ادا نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ پرنسپل کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس نہ ہو. The boy did not know. وہ لڑکا نہیں جانتا تھا that his father had come. اس سینٹینس کے اندر that his father had come کیا ہے؟ سب آرڈینیٹ کلاس ہے اور اس کو ماتحت کلاس بھی بولتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اور میری ویب سائٹ وزٹ کرنا نہ بھولیے www.onlineustani.tk. اینڈ میرا اگر آپ مجھ سے کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی کویشچنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کے تھرو اور میرے فیس بک پیج کے اوپر آپ جائیں. میرے فیس بک پیج کا لنک میرے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے میرا لنک